بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 99 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب فی ترک القراءۃ خلف الامام فی الجہریہ یعنی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنا اس بارے میں پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں اور ان میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قراءت نہیں کی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب فی ترک القراءۃ خلف الامام فی الجہریہ، یہ باب ہے قراءت کے چھوڑنے کے بارے میں امام کے پیچھے جہری نمازوں میں۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلی حدیث ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمتم الى الصلاة فلیؤمکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا، رواہ احمد و مسلم وہو حدیث صحیح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے۔ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کو امام احمد، امام مسلم نے روایت کی اور اس کو وہو حدیث صحیح، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا، رواه الخمسہ الا الترمذی وهذا حدیث صحیح۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے، انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لیؤتم به، اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کو 5 محدثین نے روایت کیا سوائے ترمذی کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ آخری حدیث ہے اس باب کی عن سفیان بن عیینہ عن الزہری عن ابن عکیمہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ صلاۃ نظن انها الصبح فقال هل قرأ منكم احد قال رجل انا قال انی اقول ما لی انازع القرآن، رواہ ابن ماجہ واسنادہ صحیح۔ سفیان بن عیینہ سے مروی ہے، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے ابن عکیمہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے صحابہ کو باصحابہ اپنے صحابہ کو صلاۃً نماز پڑھائی، نظن انها الصبح، ہمارا خیال ہے کہ وہ صبح کی نماز تھی۔ فقال هل قرأ منکم احد، کیا تم میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ قال رجل، تو ایک شخص نے کہا انا، میں نے۔ تو قال، آپ نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، آپ نے فرمایا میں کہوں کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ قرآن جھگڑ رہا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ آج کے سبق میں دوسرا باب ہم جو پڑھیں گے وہ ہے باب فی ترک القراءۃ خلف الامام فی الصلوات کلھا۔ پہلا جو باب تھا وہ تھا باب فی ترک القراءۃ خلف الامام فی الجہریہ، یعنی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنا۔ اب یہ جو باب ہے اس میں ہے کہ تمام نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کے بارے میں۔ تو جو احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ تمام نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی، ان احادیث کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 11 حدیث ذکر کی ہیں جن میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ امام کے پیچھے تمام کی تمام نمازوں میں چاہے وہ جہری ہوں چاہے وہ سری ہوں قراءت نہیں کی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم ان حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں باب جو ہیں یہ احناف کا مستدل ہیں، اور احناف نے انہی 2 ابواب کے حدیث سے استدلال کیا، جیسے کہ ہم نے کل کے سبق میں بیان کیا کہ قراءت خلف الامام کا جو مسئلہ ہے احناف کہتے ہیں کہ مطلقاً ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے امام کے پیچھے قراءت کرنا، چاہے نماز سری ہو چاہے جہری ہو۔ تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا، دیگر کے نزدیک جو ہے وہ جہری میں تو نہیں ہے لیکن سری میں مستحب ہے، سری نمازوں میں۔ لیکن یہ جو 2 باب ہیں یہ احناف کا مستدل ہیں، اور احناف نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ تو آج ہم ایک ہی سبق میں ان دونوں ابواب کو پڑھ رہے ہیں۔
بابن فی ترک القراءۃ خلف الامام فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس کی پہلی روایت عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فجعل رجل یقرأ خلفہ سبح اسم ربک الاعلی فلما انصرف قال ایکم قرأ او ایکم القاری قال رجل انا فقال قد ظننت ان بعضکم خالجنیہا رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص فجعل رجل یقرأ خلفہ، تو ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا اس نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال ایکم قرأ، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس شخص نے پڑھا، یا فرمایا ایکم القاری، تم میں سے کون پڑھنے والا ہے، قال رجل، تو ایک شخص نے کہا انا، میں نے پڑھا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا قد ظننت ان بعضکم خالجنیہا، میں سمجھا، قد ظننت مجھے گمان ہوا یا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے، خالجنیہا مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی الاحوص عن عبداللہ قال كانوا يقرؤون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال خلدتم علی القراءة رواہ الطحاوی والطبرانی واسنادہ حسن۔ ابی الاحوص سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تھے، فقال، تو آپ نے فرمایا خلدتم علی القراء، تم نے مجھ پر قرات جو ہے وہ خلط ملط کر دی۔ اس کو طحاوی طبرانی نے روایت کیا اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، رواہ الحافظ احمد بن منی فی مسندہ ومحمد بن الحسن فی الموطأ والطحاوی والدارقطنی واسنادہ صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له امام، جس شخص کا امام ہو، فقراءۃ الامام له قراءۃ، تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ یہ حدیث حافظ احمد بن منی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے اور محمد بن الحسن نے موطا میں روایت کیا، والطحاوی والدارقطنی، اور طحاوی اور دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اگلی روایت وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ، قال وكان عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ لا يقرأ خلف الامام، رواہ مالک فی الموطأ واسنادہ صحیح۔ نافع سے مروی ہے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا صلی احدکم خلف الامام، جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات، فحسبہ قراءۃ الامام، اسے امام کی قرات کافی ہے، واذا صلی وحدہ، جب اکیلے نماز پڑھے تو فلیقرأ، تو قرات کرے۔ اور حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امام کے پیچھے قرات نہیں فرماتے تھے، اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت عن وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام، رواہ مالک واسنادہ صحیح۔ وہب بن کیسان سے مروی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جو شخص کوئی رکعت پڑھے یا جس شخص نے ایک رکعت پڑھی اس کے اندر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، الا وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ اس کو امام مالک نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے اگلی روایت عن عطاء بن یسار انہ سأل زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن القراءۃ مع الامام فقال لا قراءۃ مع الامام فی شیء، رواہ مسلم فی باب سجود التلاوہ۔ عطاء بن یسار سے مروی ہے، وہ انہوں نے پوچھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کسی بھی چیز میں امام کے ساتھ قراءت نہیں ہے، رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے سجود التلاوہ کے باب میں۔ اس سے اگلی روایت عن عبید اللہ بن مقسم انہ سأل عبداللہ بن عمر وزید بن ثابت وجابر بن عبداللہ فقالوا لا يقرأ خلف الامام فی شیء من الصلوات، رواہ الطحاوی واسنادہ صحیح۔ عبید اللہ بن مقسم سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، زید بن ثابت سے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، فقالوا، ان سب نے فرمایا لا يقرأ خلف الامام فی شیء من الصلوات، نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کسی چیز میں نہیں ہے، رواہ الطحاوی واسنادہ صحیح، اور اس کو
तहावी ने रिवायत की और इसकी सनद हसन दर्जे की है। इससे अगली रिवायत अन अबी वाइल अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अनसित लिल क़िराअति फ़इन्न फ़ी सलाति शुग़लन व सयकफ़ीका ज़ालिकल इमाम रवाहु तहावी व इस्नादुहु सहीहुन। हजरत अबू वाइल से मरवी है, उन्होंने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, फरमाते हैं कि क़िराअत के लिए खामोश हो जाओ। अनसित लिल क़िराअति, क़िराअत के वक्त खामोश हो जाओ। फ़इन्न फ़ी सलाति शुग़लन, बेशक नमाज में मशगूलियत होती है। वसयकफ़ीका ज़ालिकल इमाम, और तुम्हें इसमें इमाम किफ़ायत करेगा, यानी इमाम की क़िराअत तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसको तहावी ने रिवायत की और इसकी सनद हसन दर्जे की है। इससे अगली रिवायत अन अलक़मत अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लैतल्लज़ी यक़रअु ख़ल्फ़ल इमाम मुलिअ फ़ौहु तुराबन रवाहु तहावी व इस्नादुहु हसनुन। अलक़मा से मरवी, उन्होंने इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया, वो फरमाते हैं काश के वो शख्स जो इमाम के पीछे पढ़ता है उसका मुंह मुलिअ फ़ौहु तुराबन, उसका मुंह मिट्टी से भर दिया जाए। रवाहु तहावी, इसको तहावी ने रिवायत किया और इसकी सनद हसन दर्जे की है। इससे अगली रिवायत है अन अबी जमरह क़ाल क़ुल्तु लिब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अक़रअु वल इमाम बैन यदैहि फ़क़ाल ला रवाहु तहावी व इस्नादुहु हसनुन। अबू जमरा से रिवायत है कि मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कहा, क्या मैं क़िराअत करूं जब मैं इमाम के पीछे हूं या इमाम मेरे आगे हो? वल इमाम बैन यदैहि, इमाम मेरे सामने हो। फ़क़ाल, तो उन्होंने फरमाया ला, नहीं। रवाहु तहावी व इस्नादुहु हसनुन, इसको तहावी ने रिवायत किया है और इसकी सनद हसन दर्जे की है। आखिरी रिवायत है इस बाब की अन कसीर इब्न मुर्रा अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह अफ़ी कुल्लि सलातिन क़ुरआनुन क़ाल नअम फ़क़ाल रजुलुन मिनल क़ौम वजब हादा फ़क़ाल अबू दरदा या कसीर व अना इला जंबिही ला अरल इमाम इज़ा अम्मल क़ौम इल्ला क़द कफ़ाहुम। रवाहु दारक़ुतनी व तहावी व अहमद व इस्नादुहु हसनुन। कसीर इब्न मुर्रा से रिवायत है, उन्होंने अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, वो फरमाते हैं क़ाम रजुलन, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह क्या हर नमाज में कुरान है, कुरान की तिलावत है, हर नमाज में क़िराअत है? क़ाल नअम, तो आपने फरमाया जी हाँ। फ़क़ाल रजुलुन मिनल क़ौम, तो लोगों में से एक शख्स ने कहा वजब हादा, ये तो लाजमी हो गई, जरूरी हो गई। फ़क़ाल अबू दरदा, तो अबू दरदा फरमाते हैं या कसीर, ए कसीर व अना इला जंबिही, मैं उसके पहलू में था। ला अरल इमाम इज़ा अम्मल क़ौम, मैं तो ये समझता हूँ जब इमाम लोगों को जमात कराए, इज़ा अम्मल क़ौम, जब इमाम लोगों को नमाज पढ़ा, इल्ला क़द कफ़ाहुम, मगर ये कि वो उनकी तरफ से काफ़ी है। रवाहु दारक़ुतनी व तहावी व अहमद व इस्नादुहु हसन, और इसको दारक़ुतनी ने, तहावी ने और इमाम अहमद ने रिवायत की और इसकी सनद हसन दर्जे की है। तो आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने बाबुन फी तर्किल क़िराअत खल्फ़ल इमाम फिल जहरिया और एक की 3 अहादीस, इनका तर्जमा और तशरीह पढ़ा है, और इसी तरह बाबुन फी तर्किल क़िराअत खल्फ़ल इमाम फी सलावाति कुल्लिहा, इस बाब की 11 अहादीस का तर्जमा और तशरीह पढ़ी है। तो ये जो है दोनों अब्वाब आज के सबक में हमने पढ़े हैं, और ये दोनों अब्वाब जैसे कि पहले मैंने वजाहत की कि ये दोनों अब्वाब जो हैं वो अहनाफ का मुस्तदल हैं, और अहनाफ जो है इन्हीं अहादीस से इस्तिदलाल करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाते हैं, ये मसलक अपनाते हैं कि इमाम के पीछे चाहे वो नमाज सिर्री हो या जहरी हो, क़िराअत नहीं की जाएगी, मुक़्तदी खामोशी से खड़ा रहेगा, इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करेगा। आखिर में आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क़िराअत खल्फ़ल इमाम तमाम नमाज़ों में ममनू है या नहीं, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नंबर 2, क़िराअत खल्फ़ल इमाम सिर्री नमाज़ों में ममनू नहीं है या ममनू है, इसका जवाब भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।